حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 دسمبر بدھ کا دن ہے، 12 جمادی الاول ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات کے اسٹیٹ ڈائریکٹر ملا عبدالواسع صاحب نے افغانستان میں چیمبر آف ایگریکلچر اینڈ لائف سٹاک پروڈکشن کے سربراہ حاجی خان محمد صاحب سے ان کے وفد سمیت ان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اس سیکٹر کی ترقی اور مضبوطی پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالواسع صاحب نے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ اس طرح کی ملاقاتیں اسلامی امارات اور پرائیویٹ سیکٹرز کی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین آف چیمبر حاجی خان محمد صاحب نے یقین دلوایا کہ ہم اسلامی امارات کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ مختلف فیلڈز میں انہوں نے اپنی تجاویز بھی شیئر کی اور مشکلات کا بھی بتایا۔ حاجی خان محمد صاحب نے کہا کہ اس طرح کی میٹنگز پرائیویٹ سیکٹرز اور ایگریکلچر سیکٹرز کے درمیان کی جانی چاہیے، کیونکہ اس سے عوام اور حکومت کے درمیان مثبت روابط قائم کرنے میں اہم کردار رہے گا، اور انہوں نے اسلامی امارات کو اس سیکٹر میں خاص توجہ کا کہا۔ ڈاکٹر عبدالواسع صاحب نے اس وفد کی تجاویز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم مستقبل میں ایسی بہت ساری ملاقاتوں کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کے مشورے اور مشکلات اسلامی امارات کے احکام تک ضرور پہنچائے جائیں گے۔ اسلامی امارات کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے صوبہ بلخ کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے کوش ٹیپی کنال منصوبے کا دورہ کیا، وہاں پر کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر عبدالرحمان آتش جو کہ جنرل ڈائریکٹر ہیں دی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی کے، انہوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور اس منصوبے کے بارے میں تمام تر جو کام بہترین طریقے سے چل رہا ہے اس کا انہیں یقین دلوایا اور اس منصوبے کے متعلق مکمل بریفنگ دی۔ اس موقع پر حنفی صاحب نے کہا کہ یہ منصوبہ افغانستان کے لیے بہت اہم اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے افغانستان گندم میں خود کفیل ہو جائے گا اور اس کی تکمیل میں کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اسلامی امارات کے اسٹیٹ پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے نجیب اللہ نصیر سے ملاقات کی، جو کہ پچھلی حکومت میں والیسی جرگہ کے دوسرے ڈپٹی تھے اور اسلامی امارات کے کانٹیکٹ کمیشن کے ذریعے کچھ دن پہلے وطن واپس آئے ہیں۔ انہوں نے ملک واپسی پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ میں حکومت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عام معافی کا اعلان کیا اور افغانستان کے لوگوں کو ملک واپس لانے کے لیے کمیشن بنایا۔ اسلامی امارات کی سربراہی میں اسلامی امارات کی سربراہی میں یہ کمیشن بنایا۔ اس موقع پر نصیر صاحب نے کہا کہ تمام افغان اسلامی امارات کی سربراہی میں محفوظ اور عزت والی زندگی گزار رہے ہیں اور اس موقع پر اتحاد اور مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ نہ صرف افغان نیشنل کونسل کے سابق ممبران بلکہ بہت سارے افغانی ملک واپس آنا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے انہیں خوش آمدید کہا اور کہا کہ ملک کے نظام کے استحکام کے لیے ملک کو دوبارہ تعمیر اور مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تمام ہم وطنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مل کر کام کریں، اور انہوں نے کہا کہ ہر کوئی جو اپنے ملک میں واپس آنا چاہتا ہے اس کو عزت اور تحفظ فراہم کیا جائے گا، وہ عزت سے یہاں رہے۔ جو افغانی ملک واپس آنا چاہتے ہیں وہ ملک واپس آئیں اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسلامی امارات کے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب صاحب نے وفد سمیت یو اے ای کے دورے پر ہیں۔ وہاں پر انہوں نے وائس پریزیڈنٹ آف یو اے ای اور دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد ال محتم سے دبئی میں ملاقات کی۔ اس ملاقات پر دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر کرنے اور مضبوط بنانے پر گفتگو کی گئی۔ دونوں ملکوں کے تاجروں کو دونوں ملکوں میں سہولیات فراہم کرنے اور کچھ دوسرے اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ مولوی محمد یعقوب مجاہد صاحب نے دبئی میں رہنے والے افغانیوں اور افغان تاجروں سے ملاقات کی، وہاں پر کام کرنے والے افغانیوں سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے ان کے درپیش مسائل کے بارے میں سنا، جس پر مولوی صاحب نے کہا انہیں یقین دلوایا کہ انہوں نے یو اے ای کے حکام سے بات کی ہے، جلد آپ کی مشکلات کو حل کیا جائے گا، اور شرکاء کو کہا کہ افغانستان تمام افغانوں کا گھر ہے۔ ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اپنے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے پرجوش اور ذمہ دارانہ کردار ادا کریں۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ مولوی محمد یعقوب مجاہد صاحب نے یو اے ای کے دورے کے دوران امریکہ کے افغانستان میں تعینات کیے گئے نمائندہ خاص تھامس ویسٹ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اہم ایشوز پر گفتگو ہوئی۔ وزیر دفاع نے انہیں
یقین دلوایا کہ افغانستان بالکل محفوظ ہے اور دنیا کے تمام تر ملکوں کو یہاں سے کوئی تھریٹ نہیں اور نہ ہی علاقائی ملکوں کو یہاں کی زمین سے کوئی خطرہ ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس دنیا کو افغانستان کی علاقائی سالمیت کو عزت دینی چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے۔ اس معاملے میں ہم کسی کو کوئی کردار ادا نہیں کرنے گے، منفی کردار ادا نہیں کرنے دیں گے۔ منسٹر آف ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈپارٹمنٹ شیخ حمداللہ نعمانی صاحب نے بتایا کہ ترکی کی کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ نیو کابل ٹاؤن میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس میں کنسٹرکشن کمپنی اس جگہ پر دارالاطعام مسجد اور پروفیشنل ایجوکیشن سینٹر کے لیے عمارت، ہاسٹلز، ہیلتھ کیئر سینٹرز اور کھیلوں کے لیے پارک تعمیر کرے گی۔ اسلامی امارات کے فارن منسٹر مولوی عامرہ متکی صاحب نے ایران کے ڈپٹی ایمبیسڈر سے کابل میں ملاقات کی۔ دو طرفہ اہم معاملات پر گفتگو کی گئی اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم اور معاشی معاملات کو بڑھانے پر بات کی گئی۔ اس موقع پر متکی صاحب نے انہیں کہا کہ آپ تجارت اور سفر میں پیش آنے والے مسائل کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں اور متعلقہ تاجروں کو سہولیات فراہم کریں۔ اسلامی امارات اگر دوسرے ملکوں کے نمائندگان سے بات کر رہی ہے تو اس پر بھی اپنے ملک کے تمام تر جو ان کے ایشوز ہیں اور اپنے ملک کی جو اقدار ہیں، ملکی اقدار، ان کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں اور جہاں بھی اسلامی افغانستان کے لوگ ہیں ان کو وہ جا کے وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ خوش رہیں۔ انہیں اس بات کا یقین ہو کہ ان کے ملکی ادارے اور ان کے ملکوں کے نمائندگان ان کے پیچھے ہیں اور وہ ہر جگہ پر اپنے ملک کے لیے بھی اور اپنے ذات کے لیے بھی بہتر کردار ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔